نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق اللہ العظیم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے اور بلند آواز سے درود السلام الصلاۃ والسلام علیک، بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک۔ اللہ رب العزت کے بے پایاں فضل و احسان، سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے اس عظیم الشان فقید المثال سالانہ جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں، جس کے انعقاد پر شیخ طریقت رہبر شریعت سیدی و سندی حضرت قبلہ پیر احمد جمال چشتی صاحب زید شرفہ مبارکباد کے لائق و مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہما پایا تاد سلامت فرمائے۔ آپ کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ سالار چشت سیدی حضرت قبلہ خواجہ غلام نصیر الدین چراغ زید مجتہو جلوگر ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے قبلہ گاہ کو سکی صحت کے ساتھ عمر دراز نصیب فرمائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور زمین سے اٹھیں تو فلک کو عروج ملے، حضور زمین سے اٹھیں تو فلک کو عروج ملے، زمین پہ بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے۔ دیکھیے سبحان اللہ کہتے جائیں گے تو پھر بات بنتی جائے گی۔ زمین سے اٹھیں تو فلک کو عروج ملے، زمین پہ بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں، لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگیں، بات سنوائیں تو پھول جھڑنے لگیں، جن کے چہرے سے صبحوں کو سویرا ملے۔ بڑا خوب جملہ کہا ہے، جن کے چہرے سے صبحوں کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو بسیرا ملے، جن کے چہرے سے صبحوں کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو بسیرا ملے، جو سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا جائے، جو سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا جائے،
جو سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنتی جائے، جو سر اٹھا کے بولیں تو قرآن بنتا جائے، جو سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنتی جائے، اور جو چادر اوڑھ کے نکلیں تو کہا جائے یا ایھا المزمل، جو کمبل اوڑھ کے نکلیں تو پکارا جائے، جو چادر اوڑھ کے نکلیں تو کہا جائے یا ایھا المدثر، جو کمبل اوڑھ کے نکلیں تو کہا جائے یا ایھا المزمل، جن کے دانتوں کے چمکارے یاسین و طٰہٰ، جن کے چہرے کے نظارے والضحیٰ، جن کی آنکھوں کا خمار ما زاغ البصر، جن کی زلفوں کا نکھار لیلۃ القدر، جن کی زلفوں کا نکھار لیلۃ القدر، تو پھر کیوں نہ کہوں دل میں یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا، دل میں یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا، آبگینے میں رواں نور کا دریا دیکھا، چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے، چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے، ہم نے ان آئینوں میں ان کا سراپا دیکھا، ہم نے ان آئینوں میں ان کا سراپا دیکھا، کوئی پوچھے تو ذرا حضرت موسیٰ سے نصیر، کوئی پوچھے تو ذرا حضرت موسیٰ سے نصیر، عالم ہوش میں آئے تو پھر کیا دیکھا، عالم ہوش میں آئے تو پھر کیا دیکھا، تو پھر کیا دیکھا، پھر کیا دیکھا، تو سنیے حضرت برا بن عازب سے، سنیے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ سے، پھر سنیے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھ رہا ہوں، محدثین لکھتے ہیں جو حلیہ مبارک پڑھتا ہے بیان کرتا ہے، جو لوگ سنتے ہیں تصور کرتے ہیں، ایک رات مقدر میں لکھ دی جاتی ہے، رات کو سوتا ہے، سر کی آنکھ بند ہوتی ہے، دل کی آنکھ کھلتی ہے، پردے ہٹتے ہیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، وَكَانَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، رسول اللہ کی رنگت سرخ و سفید تھی، وَكَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا، حضور حسن ملاحت کے مالک تھے، یارو میں حضور کا حلیہ پڑھ رہا ہوں، سبھی توجہ کے ساتھ سننا ہے، وَكَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا، حضور حسن ملاحت کے مالک تھے، اے حسن ملیح خود شورے بجہاں کر دی، اے حسن ملیح خود شورے بجہاں کر دی، دل بردی و جان بردی بے تاب و تاب کر دی، فرما فَكَأَنَّمَا صِيغَ مِن فِدَّةٍ، سر اقدس سے لے کر قدمین شریفین تک سرکار کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چاندی چمکا کرتی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر صحابہ کرام کہتے ہیں وَكَانَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، سرکار کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں، وَكَانَ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، حضور کی چشمان مقدس سرمگی تھیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں اگر دن میں 10 مرتبہ بھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، حضور کی آنکھوں کو دیکھتا، مجھے ہر بار ایسے لگتا کہ حضور ابھی ابھی سرما لگا کے آئے۔ تو میں نے دل میں سوچا یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ دن میں 10 مرتبہ حضرت جابر صحابی رسول کہہ رہا ہے، دن میں 10 مرتبہ دیکھتا تو ایسے لگتا کہ سرکار ابھی ابھی سرما لگا کے آئے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جواب دیا مجھے امام بقلی نے تفسیر عرائس البیان کے اندر، وہ لکھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا اے متحیراً فی ادراک حقیقتنا فَكَحَلْنَاكَ بِكُحْلِ انوار ربوبیتنا، کہ شب معراج
جب مصطفیٰ کریم پہنچے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اپنے قریب کیا تو خود اپنے دست رحمت سے، خود اپنے دست قدرت سے اپنے محبوب کی آنکھوں میں اپنی ربوبیت کے انوار کا سرما لگایا۔ آنکھ تو حضور کی تھی، سرما تو اس کے انوار ربوبیت کا تھا، تو پھر صحابہ کیوں نہ کہتے کہ 10 مرتبہ بھی دیکھتے ایسے لگتا ابھی حضور سرما لگا کے آئے۔ فرماتے ہیں وَكَانَ أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس میں جو سفید حصہ تھا اس میں سرخ سرخ ڈورے لگے ہوئے تھے، اور پھر اللہ اکبر یتلألأ وجہہ کما تلألأ القمر لیلۃ البدر، فرما رات کے وقت حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکا کرتا ہے۔ وَكَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ، فرما دن کے وقت حضور کا چہرہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج ہی حضور کے چہرے سے طلوع کر رہا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کہتے ہیں وَكَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَكَةُ مُصْطَفٍ، حضور کا چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے خدا کے قرآن کا ورق ہو۔ یہاں ارکان تشبیہ ہے، ایک وجہ شبہ ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کے چہرے کو قرآن کے ورق سے تشبیہ کیوں دی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب دیا مجھے شیخ امام سخاوی نے۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ دراصل وجہ یہ ہے کہ خدا کے قرآن پر، خدا کے قرآن کے ورق پر اللہ کا کلام لکھا ہے، اور خود حضور کا چہرہ آئینہ جمال خدا ہے۔ اس لیے تو حضرت خواجہ محمد یار فریدی فرمانے لگے مجھ سے پوچھو خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، فرماتے ہیں خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو دہ دے لکھے دے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، فرماتے ہیں میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، خدا کو محمد اکھیدے گزر گئی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب اپنے رب کے حکم کی لاج رکھ، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس لیے کہ تو ہر وقت میری نگاہوں میں بسا رہتا ہے، میری نگاہوں کا مرکز تو تیری ذات اقدس ہے۔ اس لیے اللہ اکبر، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ، جب سرکار قبلہ کے تبدیل کرنے کے لیے بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا کرتے تھے تو اللہ نے کہا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ، نرا ہے فعل مضارع کا صیغہ جو استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ایک لحظہ دیکھتا ہے، خدا 2 لمحے دیکھتا ہے۔ قد نرا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ دن ہو یا رات خدا کی نگاہوں کا توجہ کا مرکز چہرہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ اس پر امام راضی نے کئی نکات لکھے ہیں، ان میں سے 2-3 نکات عرض کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ان هذه السورة كالتتمة لما قبلها وكالأصل لما بعدها، فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ پچھلی سورہ مبارکہ کے لیے تکمیل کی حیثیت رکھتی ہے اور اگلی سورتوں کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ سے پہلے
کہیں محبوب کو علم دینے کی بات کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور کہیں محبوب کو علم غیب عطا کر دینے کی بات کی، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اس سورہ مبارکہ سے پہلے کہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کی بات کی، کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور کہیں اپنے محبوب کو مقام محمود کے عطا کیے جانے کا ذکر کیا، اور ارشاد فرمائے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور کہیں اپنے محبوب کے انشراح صدر کا ذکر کیا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اور کہیں اپنے محبوب کے تاج کا ذکر کیا، یاسین والقرآن الحکیم، اور کہیں اپنے محبوب کے قدموں کا ذکر کیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، خدا نعمتیں دیتا گیا، گنواتا گیا، شمار کرواتا گیا، تتمہ کے طور پر آخر کے طور پر کہا محبوب کن کن نعمتوں کو گنواؤں، کن کن نعمتوں کو میں شمار کروں، بس بات مکائے دیتے ہیں، انا آتوئینا کل کوثر تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک، شرق سے لے کر غرب تک، اس پوری کائنات میں جو کچھ میرا ہے وہی کچھ مصطفیٰ تیرا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جو میری ملکیت میں نہ ہو، اور کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جو باعتبار تیری ملکیت میں نہ ہو۔ محبوب میں نے تمہیں ملکیت عطا کی ہے، مالک نعمت میں ہوں، خالق نعمت میں ہوں، مگر عطا کے طور پر مالک نعمت میں نے تیری ذات پاک کو بنا دیا۔ اور پھر دوسرا نقطہ بیان کیا امام راضی نے، لم یقل سنؤتیک بل قولہ اعطیناک لأن هذا الإعطاء كان حاصلا في الماضی، فرما یہ نہیں کہا اللہ رب العزت نے کہ محبوب آپ کو کوثر عطا کر دوں گا، حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ یوں کہا جاتا، چونکہ کوثر کا تعلق تو حوض کوثر کے ساتھ ہے، حوض کوثر ملنی ہے قیامت کے دن، تو اللہ مقتضی حال یہ تھا کہ فرما دیتے محبوب آپ کو کوثر عطا کر دوں گا، یہ نہیں کہا اعطیناک، میں نے آپ کو کوثر عطا کر دی، یہ نہیں کہا کہ کوثر عطا کر دوں گا، بلکہ فرما محبوب آپ کو کوثر عطا کر دی، لأن هذا الإعطاء كان حاصلا في الماضی۔ امام راضی نے بڑا خوبصورت نقطہ لکھا، اگر دل کو لگے تو پھر دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے، بڑی بات کر گئے امام راضی، وہ فرما گئے محبوب بات دراصل یہ ہے، حضرت آدم پیدا ہوئے، انہیں نبوت ملی، کمالات ملے، ابو البشر بنے، حضرت نوح پیدا ہوئے، نبوت ملی، نجی اللہ بنے، حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، نبوت ملی، کلیم اللہ بنے، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، رسالت ملی، کلمت الحق بنے، جو نبی دنیا میں آتا گیا، نبوت ملتی گئی، کمالات ملتے گئے، مگر 1,24,000 نبیوں میں تو واحد میرا محبوب ہے، تو لباس بشر کے ساتھ آیا بعد میں تھا، میں نے کوثر کا مالک پہلے تیری ذات پاک کو بنا دیا تھا۔ لأن هذا الإعطاء كان حاصلا في الماضی، محبوب یہ جو عطا کر رہا ہوں کوثر یہ اب کی نہیں ہے، تجھے مالک کوثر میں نے پہلے تیری ذات پاک کو بنا دیا۔ علماء کے لیے ایک خوبصورت نقطہ پیش کر رہا ہوں، یہاں کوثر وصف ہے، اور وصف کا تحقق موصوف سے ہوتا ہے۔ زید عالم ہے تو عالم کا تحقق موصوف زید کے ساتھ ہوگا کہ زید عالم ہے، مگر کہہ دیں عالم تو مطلق ہو جائے گا،
کوئی بھی عالم ہو سکتا ہے. اللہ نے کوثر کو یہاں مطلق چھوڑا، اس کے موصوف کا ذکر نہیں کیا کہ محبوب تمہیں علم دیا کوثر کی صورت میں، تمہیں اخلاق دیے کوثر کی صورت میں، تمہیں معجزات دیے کوثر کی صورت میں. نہیں، موصوف کا ذکر نہیں کیا بلکہ کوثر کو مطلق چھوڑا. آج جو رہا ہوں بڑی خوب بات کر دی ہے امام راضی نے. مطلق چھوڑا، مطلق چھوڑ کر اس بات کی طرف، اس بات کو واضح کر دیا کہ محبوب دنیا کی ساری نعمت جو تمہیں دوں گا وہ کوثر کی صورت میں ہوں گی. اس کو ذرا مزید کھول دوں. اگر خدا کہہ دیتا کہ کوثر دی علم کی صورت میں تو کوثر متعین ہو جاتی علم کے ساتھ. خدا کہتا اخلاق دیے کوثر کی صورت میں تو اخلاق کا تعین ہو جاتا کوثر کے ساتھ. خدا نے کوثر کو مطلق چھوڑ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا محبوب نعمت ہو دنیا کی، نعمت ہو آخرت کی، نعمت ہو ظاہر کی، نعمت ہو باطن کی، کائنات میں جو نعمتیں ہوں گی اس کا خالق میں ہوں گا مگر اس کا مالک میں تیری ذات پاک کا بنا دوں گا. بلکہ ایک جملہ اس کی وضاحت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ محبوب اللہ اکبر نعمت کامل تب بنتی ہے، نعمت کاملہ تب بنتی ہے جب اس کی نسبت تیری ذات پاک کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے. تو کوثر کس کو کہتے ہیں؟ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ المفرط فی الکثرت، ایسی کثرت جس کی نہ حد ہو نہ جس کی انتہا ہو اسے کوثر کہتے ہیں. تو کوثر کا دو معنی صرف کر رہا ہوں. کوثر کا ایک معنی ہے علم، محبوب تمہیں علم عطا کیا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کو علم دیا محدود، اس لیے کہ ان کی نبوت کا زمانہ بھی محدود تھا، ان کی نبوت کا مکان بھی محدود تھا. لیکن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. محبوب تیری نبوت کا علاقہ تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک تھا. سارے نبیوں کو علم دیا، حد کی صورت میں دیا، مگر جب تمہیں علم دینے کی باری آئی نہ حد رکھی نہ انتہا رکھی. محبوب تمہیں لامحدود من جہت الخلق، تمہیں لامحدود علم عطا کر دیا. آج ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانن یار دے، جانن نبھے تسرار دے. ون کنڈے بھرنے تھے جڑیں، عالم مقال تکیل دا، ماہر قیاس دلیل دا، مظہر فقط تزلیل دا. اور عاشق کون ہے؟ وہی تھا نہ کیل ہے نہ کال ہے، حق ہے حقیقی حال ہے، حق دا کمال جبال ہے، حق حق علایا کیا کرا. آج ملاؤں کو جسارت مل گئی، یہ کہتے نظر آتے ہیں یہ رسول اللہ ان پڑھ ہے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. قرآن نے کیا کہا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا. میری بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے. اللہ نے فرمایا وہ اللہ ہے جس نے ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ایک رسول کو بھیجا. تم کہتے ہو کہ حضور ان پڑھ ہے، خدا نے کہا کہ وہ اللہ ہے جس نے ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ایک رسول کو بھیجا. مولانا میں سوال کرتا ہوں، آج محدث بنے پھرتے ہو، آج مفسر بنے پھرتے ہو،
آج شیخ الحدیث بنے پھرتے ہو، میں تم سے سوال کرتا ہوں محدث کیسے بنے؟ حدیث کی وجہ سے۔ شیخ الحدیث کیسے بنے؟ حدیث کی وجہ سے۔ جب شیخ الحدیث تم حدیث کی وجہ سے بنے، حدیث کس کی ہے؟ حدیث کس کی ہے؟ حضور کو کہتا ہے ان پڑھ۔ حدیث کس کی ہے؟ وہ جس ہستی کے حدیث کی بنیاد پر تم محدث بنے، مفسر بنے، محقق بنے، ان کو کہتے ہو ان پڑھ۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے اجازت دو، میں باقی نبیوں کے علم کی مثال بھی دینا چاہوں گا، رسول اللہ کے علم کی مثال بھی دینا چاہوں گا تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ پاک نے حضرت آدم کو سارے ناموں کا علم عطا کیا، یا اسم مسمہ کے معنی میں ہے، ہر مسمہ کے نام کا علم عطا فرما دیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ علامہ آلوسی نے لکھا المراد بہا اسماء ما کان وما یکون، جو پیچھے گزر چکے تھے ان کے نام کا علم بھی آدم کو ملا، جو آگے آنے والے تھے ان کے نام کا علم بھی حضرت آدم کو ملا۔ علامہ ابو سعود حنفی نے لکھا وَعَلَّمَهُ جمیع اللغات کلہا، 90 لاکھ بولیاں انسان نے بولنی تھیں، اللہ نے 90 لاکھ بولیوں کا علم حضرت آدم کو دیا۔ شیخ اسماعیل حقی نے لکھا وَأَسْمَاءَ الشَّجَرِ وَأَسْمَاءَ الْحَجَرِ وَأَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ يَخْلُقُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہر پتھر کے نام کا علم آدم کو دیا، ہر درخت کے نام کا علم حضرت آدم کو دیا، ہر مخلوق کے ہر فرد کے نام کا علم حضرت آدم کو دیا۔ یہ تو حضرت آدم کے علم کا کمال یہ ہے۔ امام الوہابیہ علامہ ابن کثیر نے تو حد کر دی، اس نے کہا علمہ جمیع الاشیاء کلہا ذواتہا و صفاتہا و افعالہا و حقائقہا۔ اس نے کہا امام الوہابیہ علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ نے حضرت آدم کو ہر ذات کا علم عطا کیا، ہر ذات کی صفت کا علم عطا کیا، ہر ذات کے افعال کا علم عطا کیا، ہر ذات کی حقیقت کا علم عطا کیا۔ مجھے پیچھے جانے دو، ہر چیز کے نام کا علم، ہر چیز کی ذات کا علم، ہر چیز کی صفات کا علم، ہر چیز کے افعال کا علم، ہر چیز کی حقیقت کا علم، یہ ہر چیز کی بولیوں کا علم، تو حضرت آدم ہے کون؟ ذرا اب میں کہوں گا حضرت آدم ہے کون؟ میرا مرشد روحانی شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن العربی نے کہا اول نائب لہو صلی اللہ علیہ وسلم و خلیفتہ آدم، اس پورے روئے زمین پر رسول اللہ کا پہلا خلیفہ، رسول اللہ کا پہلا نائب حضرت آدم کی ذات ہے۔ تو مجھے کہنے دو جب نائب رسول کے علم کا عالم یہ ہے تو امام الانبیاء کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ آگے چلتے ہیں، یہ حضور کو جرت کیسے ہوئی، جسارت کیسے ہو گئی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي، کہتے ہیں کبھی علم ہوتا ہے حضور کو، کبھی علم نہیں ہوتا۔ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ کبھی علم ہوتا ہے کبھی علم نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ملکوت السماوات والارض، اے خلق السماوات والارض، فرما ہم ہر وقت ہر لحظہ، نوری فعل مضارع کا صیغہ ہے جو استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہم ہر لحظہ ہر لمحہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو تمام مخلوقات کا مشاہدہ کرواتے ہیں۔ جملہ میرا سمجھ لو، اگر دل کو لگے تو پھر دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ اگر اللہ کا خلیل ہر لمحہ تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک 18,000 جہانوں کو دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا حبیب بھی تجھے مجھے ساری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے حتیجی پاک کو نگاہ نبوت کے سامنے دیکھنے والے ہیں۔
کہنے لگے کل کی خبر نہیں. میں نے کہا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے چند لوگ آپ کے سامنے آئے. آپ نے فرمایا جو تم گھر سے کھانا کھا کے آئے ہو اس کی بھی خبر رکھتا ہوں، جو کل کے لیے بچا کے آئے ہو میں اس کی بھی خبر رکھتا ہوں. آئیے چلتے ہیں رسول اللہ کے علم کی طرف. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. علماء کے لیے قابل توجہ فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے اس کا علم اللہ نے آپ کو دے دیا. کہنے لگے یہ ما لم تکن تعلم میں اس کا معنی یہ ہے کہ شریعت کا علم دیا. علماء کے لیے خاص توجہ. میں نے کہا مولانا ما عام ہے یا خاص؟ کہنے لگا ما عام ہے. میں نے کہا ما عام ہے شریعت کا علم خاص والا معنی کر رہا ہے. ما عام ہے تو پھر ترجمہ بھی عام کا کر. جیسے تفسیر جلالین والے نے کیا من الاحکام والغیب. جلالین کو ہر مدرسے میں پڑھاتے ہو، انہوں نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا محبوب آپ کو احکام شریعت کا علم بھی عطا کر دیا، آپ کو غیب کا علم بھی عطا کر دیا ہے. تفسیر بیضاوی اٹھا من خفیات الامور. محبوب مخفی رازوں کا علم بھی آپ کو عطا کر دیا. اگر احکام شریعت کا علم ہے اور غیب کا علم نہیں تو وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کا مفاد کیا ہے؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ آپ پر جو فضل عظیم ہے اس کا مفاد کیا ہے؟ خدا کی قسم اس کا مفاد یہ ہوگا کہ محبوب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کو علم عطا کیا. جو تمہیں علم عطا کیا وہ فضل عظیم کی صورت میں عطا فرما دیا. یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس حضور کے سامنے آئے ہیں. قیدی ہیں میدان بدر کے اندر. رسول اللہ کی طرف سے انہیں خبر ملی فدیہ دے دو چھوڑ دیے جاؤ گے. انہوں نے کہا میرے پاس تو مال نہیں، پیسہ نہیں، تو کیسے میں آپ کو پیسہ دے دوں؟ حضور تشریف لائے، میرے کریم آقا تشریف لائے. فرمائین المال الذی دفنتہ انت و ام الفضل. چچا وہ مال کہاں ہے کہ جب تو مدینہ میں آنے سے پہلے مکہ میں تھا، مکہ میں اپنے گھر کے صحن کے اندر تم نے گڑھا کھودا تھا، اس کے اندر مال دفنایا تھا. میری چچی کو تم نے وصیت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا مال 2 بڑے لڑکوں کی ملکیت میں ہوگا. مال بھی دفناتا ہے، وصیت بھی کرتا ہے، پھر کہتا ہے مال نہیں. حضرت عباس کھڑے ہو کر کہنے لگے واللہ انی لعلم انک لرسول اللہ. اس واقعے کی خبر یا مجھے تھی یا میرے خدا کو تھی. جس واقعے کی خبر آپ نے مدینے میں بیٹھ کر دے دی ہے، میں اعلان کرتا ہوں آپ آج بھی خدا کے سچے نبی ہیں، قیامت تک خدا کے سچے نبی اور رسول ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل رسول اللہ کے سامنے گزری ہے. میرے کریم آقا نے ارشاد فرما چچی رک جا انک حامل بغلام. چچی تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ لڑکا ہوگا. پیدا ہو گئے. حضرت ام الفضل حضور کی بارگاہ میں لے آئیں. رسول اللہ نے اپنے گود میں رکھا. ان کا نام عبداللہ رکھا جن کا نام عبداللہ بن عباس ہے. ان کا نام عبداللہ رکھا. گٹی دی کا اذهبی بأبی الخلفاء.
خلیفوں کے باپ کو اٹھا کر لے جا۔ حضرت ابن عباس جوان ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا میں خلیفوں کا باپ ہوں، میں خلیفوں کا باپ کیسے بن گیا؟ فرمایا صفہ آئے گا، خلیفہ بنے گا، تیری نسل میں سے ہوگا، مہدی آئے گا، مہدی آئے گا، خلیفہ بنے گا، وہ تیری نسل میں سے ہوگا۔ الدولت الوقیہ میں اعلی حضرت نے لکھا ہے ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کی خبر دینا یہ بھی بڑا کمال ہے، مگر جس نے ہزاروں سال کے بعد آنا ہے اس کے بابا کی خبر دینا یہ کمال ہے، تو علم محمد مصطفیٰ کا کمال ہے۔ آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں امی ان پڑھ۔ ذرا تھوڑا سا ایک لمحہ میری طرف توجہ کرو گے، میں اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں جہاں امی آیا اس سے پہلے نبی آیا۔ میں فرید پور شریف میں چیلنج دے کے جا رہا ہوں، قرآن میں جہاں بھی امی آیا اس سے پہلے نبی آیا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، امی سے پہلے نبی آیا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، امی سے پہلے نبی آیا۔ میں کہتا ہوں مظہر مختار عالم ہے، پھر کہتا ہوں ان پڑھ ہے۔ آپ کہیں گے میں نہیں مانتا، توجہ ہے، میں کہوں مظہر مختار عالم ہے، پھر کہوں ان پڑھ ہے، آپ کہیں گے میں نہیں مانتا، پہلے کہتے ہو عالم ہے، پھر کہتے ہو ان پڑھ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، اس پوری کائنات کے تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک علم غیب، احکام شریعت، اسرار، معارف کا عالم دیکھنا چاہتے ہو، اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ کی ذات مبارک۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ جب نبی کہا اس سے مراد یہ ہے کہ ساری کائنات کا سب سے بڑھ کر علم غیب کا علم رسول اللہ کے پاس، پھر امی کہا۔ مولانا تیرے میرے قول میں تضاد تو ہو سکتا ہے مگر وہ تو خدا کا کلام ہے، خدا کیسے کہے امی کا معنی ان پڑھ، تو امی کا مطلب کیا ہوگا؟ ذرا غور کرنا، اگر دل کو لگے تو مجھے دعائیں دینا۔ امی، نبی کے بعد امی کیوں کہا؟ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سارا علم جو محبوب کو ملا یہ مصطفیٰ نے کسی سے پڑھا یا کسبی علم ہے۔ امی کہہ کر بتا دیا وہ بھی علم ہے۔ الرحمن علم القرآن، میں نے ساری کائنات کا علم قرآن کے اندر لکھا ہے، قرآن کا سارا علم مصطفیٰ کسی نے مبارک کے اندر لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی کہے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا مولانا ذرا میری بات سنتے جائیے، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں تیرے پاس کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ، میں صرف آیتیں پڑھتا جاتا ہوں۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، کائنات کی ساری چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کی تفصیل قرآن مجید کے اندر ہے۔ علماء کے لیے بڑا تحفہ ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، فرما ہر شے کی تفصیل قرآن مجید میں ہے۔ مولانا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، یہ کجیہ موجبہ کلیہ ہے، کل مضاف ہے شے کی طرف، جب کل مضاف ہوگا شے کی طرف تو شے کے ہر فرد پر محیط ہوگا۔ شے کا اطلاق ماسی اللہ ہر وجود پر ہوتا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے ساری کائنات کے موجودات کا علم قرآن کے اندر ہے، کل علم قرآن کے اندر ہے۔ قرآن تو بتا تو کس کے اندر ہے؟
قرآن تو بتا تو کس کے اندر ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ساری موجودات کا علم میرے اندر ہے اور میرا علم مصطفیٰ کے سینہ مبارک کے اندر ہے۔ حضور کی بارگاہ میں بادب طریقے سے عرض کر دیتے ہیں میرے آقا آپ کے سینے کا علم صحابہ میں تقسیم تو ہوا مگر وہ علم کا فیض کس کس کو ملا؟ صدیق اکبر کو بھی ملا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ اکبر کہ جو کچھ میرے سینے میں ہے سارے کا سارا صدیق اکبر کے سینے میں ہے۔ اور میرے کریم آقا نے یہ بھی فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن لن یتفرقا حتی یردا علی الحاس، فرما علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ جڑا ہوا۔ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتے۔ حتی یردا علی الحاس، فرما حوض کوثر کے مقام پر علی اکیلا نہیں آئے گا، علی قرآن کے ساتھ آئے گا، قرآن علی کے ساتھ آئے گا۔ اللہ اکبر، ان کی شان اور ان کا مقام، ان کے مرتبے کی ایک مثال صرف میں دے دوں۔ آپ نے فرمایا ما من آیت نزلت الا وقد علمت فی ما نزلت این نزلت وعلی من نزلت۔ مولا علی نے فرمایا قرآن کی 6666 آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت ایسی نہیں جس کو علی نہ جانتا ہو کہ یہ رات کے وقت اتری یا دن کے وقت اتری یا کس کے شان میں اتری۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ، کسی شخص نے پوچھا حضور 6 ماہ کا بچہ پیدا ہو جائے حلال کا یا حرام کا؟ 7ویں مہینے بیٹا پیدا ہوتا ہے، 8ویں مہینے 6 مہینے کا بچہ پیدا ہو جائے حلال کا یا حرام کا؟ فرمایا تم نے مجھ سے سوال کیا، میں قرآن سے سوال کر لیتا ہوں۔ قرآن نے کہا حملہ وفصالہ 30 شہرا، عورت کے حمل اور عورت کے دودھ پلانے کی دونوں کی مدت کو جمع کرو تو وہ 30 مہینے بنتے ہیں۔ اور قرآن ہی نے کہا عورت کے بچے کو دودھ پلانے کی مدت ہے 2 سال، 30 مہینوں میں سے 2 سال 24 مہینے نکالو گے تو باقی 6 مہینے بنتے ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے 6 مہینے کا بچہ پیدا ہو تو حلال کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اپنے تقریر کے اختتام کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ جو اصل میرا موضوع تھا کوثر کا کیا معنی ہے، آپ کو کوثر دی، اس کے آخری 2 معنی ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ کوثر فعل کے وزن پر ہے، اس کا معنی ہے کثرت کی کثرت، ذرا توجہ کرنا، اس کا معنی ہے کثرت کی کثرت۔ یہ دونوں نقطے حضور کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ کوثر فعل کے وزن پر ہے، اس کا مطلب ہے کثرت کی کثرت، کثرت کی کثرت ایک وحدت سے نکلتی ہے۔ یہ لکڑی سے بنا، دنیا میں اربوں چیزیں لکڑی سے بنی، یہ صوفہ لکڑی سے بنا، میز لکڑی سے بنا، جتنی بھی چیزیں لکڑی سے بنی، ساری اربوں کی تعداد میں چیزیں ایک لکڑی سے بنی، وحدت سے بنی۔ اربوں کی تعداد میں لوہے کی چیزیں ایک سے بنی، وحدت سے بنی، اور وحدت کا مصداق حقیقی وہ خود ہے۔ اب معنی جو کر رہا ہوں نا فتووں سے نہیں ڈرتا، صوفیہ والا معنی کر رہا ہوں۔ صوفی کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہوگا کہ وحدت کا مصداق حقیقی وہ خود ہے۔ محبوب بات مکائے نہ دے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں خدا ہو کر مصطفیٰ تیرا ہو گیا ہوں۔ میں خدا ہو کر مصطفیٰ تیرا ہو گیا ہوں تو میرا ہو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو نماز پر قربانی دے تو میرا ہو جائے گا۔ جب میں تیرا تو میرا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو تجھے مجھے جدا کرے وہی تو حالق ہے۔
دوسرا معنی جس کو امام بقلی نے بیان کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے استغراقہ، محبوب ہم نے آپ کو اپنی حقیقت، اے استغراقہ فی بحر توحید ہی، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنے حسن و جمال کے سمندر میں استغراق دیا۔ استغراقہ فی بحر جمالہ وَلَهُ كَوْثَرُ الْقَلْبِ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ انوار و انہار مشاہدت الحق من الازل الى الابد۔ محبوب ہم نے شب معراج جب آپ لامکان پر پہنچے، مکانوں سے اٹھ کر جب لامکان پہ داخل ہو گئے تو پھر حضور چپ چاپ کھڑے رہے۔ اب معرفت کی باتیں ہیں، فتوے لگاتے رہے ان کی مرضی۔ جب محبوب مکانوں سے اٹھ کر لامکان پہ داخل ہو گئے، حضور چپ چاپ کھڑے رہے۔ ادھر کوہ طور پہ کہا رب ارنی، جواب ملا لن ترانی۔ ادھر حضور کھڑے ہیں لامکان پر چپ چاپ، جواب ادھر سے آتا ہے ادن منی، ادن منی، میرے محبوب قریب آ جا۔ حضور چپ چاپ کیوں کھڑے رہے؟ رب ارنی کیوں نہ کہا؟ جو بلواتا ہے، جو میزبان بنتا ہے، مہمان کو پہلے کلام وہی کیا۔ ادن منی، اس کا ترجمہ مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی کر گئے کہ جب محبوب شب اسرا کا دلہا بن کر لامکان پہ کھڑے ہیں تو ادھر سے گویا آواز آئی، محمد بر محمد قریب احمد، قریب آ سرور ممجد، بر محمد قریب احمد، قریب آ سرور ممجد۔ مجھے جملہ بولنے دو، نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کا قرب مل جائے۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ اللہ کا قرب مل جائے۔ روزے کیوں رکھتے ہو؟ اللہ کا قرب مل جائے۔ وہ زندگی کیوں گزارتے ہو؟ اللہ کا قرب مل جائے۔ ساری کائنات اللہ کے قریب جانا چاہتی ہے، اس رات خود خدا مصطفیٰ کے قریب آنا چاہتا ہے۔ بر محمد قریب احمد، قریب آ سرور ممجد۔ نثار جاؤں، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، ان کا بڑھنا تو نام کا تھا۔ ہائے ہائے، ان کا بڑھنا تو نام کا تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا۔ تنزلوں میں ترقی افزا دنات اللہ کے سلسلے تھے، دنات اللہ کے سلسلے تھے۔ جب وہ مقام دنا پر پہنچے، تدلہ پر پہنچے، کوسین پر پہنچے، ادنا پر پہنچے، پھر کیا ہوا؟ امام بقلی فرمانے لگے پھر کیا ہوا؟ ثم استغرق فی بحر ذات لم یبقى معه من علمه شیء ولا من بصره شیء ولا من ادراکه شیء۔ فَأَلْبَسَهُ اللَّهُ تَعَالَى نُورًا مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ فَرَأَى الْحَقَّ بِنُورِ الْحَقِّ فَسَمِعَ مِنَ الْحَقِّ بِسَمْعِ الْحَقِّ۔ شب معراج جب مصطفیٰ کریم اللہ کی ذات میں مستغرق ہو گئے تو پھر حضور کے علم پر خدا کے علم کا غلبہ ہو گیا، حضور کی بصارت پر خدا کی بصارت کا غلبہ ہو گیا، حضور کی سماعت پر خدا کی قوت سماعت کا غلبہ ہو گیا۔ جب یہ مقام آ گیا، حضور کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں، جگر پھٹ جاتا ہے۔ فرأى الحق بنور الحق، شب معراج مصطفیٰ نے حق کو نور حق سے دیکھا۔ حق کو نور
بالحق سے دیکھا، فسمع من الحق بسمع الحق، حضور نے سنا، اللہ کی قوت سماعت کی طاقت سے سنا۔ جب اللہ کی قوت سماعت کی طاقت سے سنا، پھر یہاں میرا شیخ حضرت شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن العربی فرمانے لگے، آپ فرمانے لگے مجھ سے پوچھ، اب حضور کا مقام یہ ہو گیا، فَإِذَا جِئْتَ مُحَمَّدًا لَمْ تَجِدْ مُحَمَّدًا وَجَدْتَ اللَّهَ فِي صُورَةِ مُحَمَّدِيَّةٍ بِرُؤْيَةِ مُحَمَّدِيَّةٍ۔ اب کوئی جب حضور کے قریب آتا تو پھر ذات ایک ہوتی، جلوے دو نظر آتے، ذات مصطفیٰ میں اسے ذات مصطفیٰ بھی نظر آتی تھی، خدا کی صفات کا فیض بھی نظر آیا کرتا تھا۔ پھر وہ کیوں نہ کہیں خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، پھر کہنے لگو لباس آدمی پہنا، پھر میری طرف توجہ کر، لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، پھر پڑھ رہا ہوں اپنی ذوق کے لیے، لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، پھر پڑھ رہا ہوں لباس آدمی پہنا، ہاں ہاں جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلی بن کے نکلیں گے، بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا، بشر کے رنگ والے صبغت اللہ بن کے نکلیں گے، بپا نال عبودیت بسرتاج الوہیت، خدا یکتا کی یکتائی کا نقشہ بن کے نکلیں گے، حسینے سے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی معاشر میں، حسینے سے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی معاشر میں بشکل پیر کنعانی زلیخا بن کے نکلیں گے، تو ترجمہ بھی خود کیا، ترجمہ بھی خود کیا، وہ اتھا خود عبد صدمیں دے اتھا حق نال ملوے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ تفریح۔ فرماتے اتھا خود عبد صدمیں دے اتھا حق نال ملویں دے، دماغے کو چکر دیں دے، اے الٹی چال کیا پچھ دی، عبودیت کو رنگ لائیوس، الوہیت کو چمکائیوس، تے ہر ہر شان ٹھمکائے، عبودیت کو رنگ لائیوس، الوہیت کو چمکائیوس، تے ہر ہر شان ٹھمکائیوس، مفصل حال کیا پچھ دی، اے دل ازلو ہے دیوانی، شراب حب دی مستانی، اے دل ازلو ہے دیوانی۔ یہ آج کی بات نہیں، میں اشارہ کر کے آگے جانا چاہتا ہوں، کوئی مانے نہ مانے، اے دل ازلو ہے دیوانی، جب ہم نے کالو بلا کہا تھا، ہماری روحوں نے جب کالو بلا کہا تھا، اس وقت نور محمدی کو دیکھا تھا، اس وقت سے دل ازلو ہے دیوانی، شراب حب دی مستانی، محمد یار وجفانی، ودے جنجال کیا پچھتی۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دلال معمہ نہ حل تھیا ان کو حل کرا کوئی نہیں سکدا، حقیقت طریقت شریعت دے کسے سوا معرفت دے نسا کوئی۔ اس موضوع کی آخری بات عرض کر رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ محبوب جب محب سے ملاقات کے لیے آتا ہے، یہ صاحبزادہ غلام نصیر الدین نصیر سین زید شرف ان کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، مجھے دعا دے دیں گے میری بگڑی سور جائے گی۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی محبوب محب سے ملنے آتا ہے، ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو محب چاہتا یہ ہے کہ وقت یہیں رک جائے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وقت یہیں، بولو گے تم آگے چلوں گا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محب یہ چاہتا ہے وقت یہیں رک جائے۔ خدا کی قسم اللہ نے بھی ایسے کیا، اللہ نے بھی ایسے کیا۔ شب معراج جب مصطفیٰ لامکہ پر پہنچے، اللہ نے وقت کی تنابوں کو کھینچا، وقت کو روکا۔ دلیل یہ ہے کہ
کہ کئی اربوں میل کا سفر طے کر کے جب واپس آئے تو دروازے کی کنڈی بھی ویسے ہل رہی تھی، بستر بھی ویسے گرم موجود تھا۔ وقت کی تنابوں کو روکا، کیوں روکا؟ کہ کوئی مائی کا لال نہ جان سکے میں نے اسے کتنی بار دیکھا، اس نے مجھے کتنی بار دیکھا، میں نے اسے کتنی دیر دیکھا، اس نے مجھے کتنی دیر دیکھا، میں نے کیا کلام کیا، اس نے کیا کلام کیا۔ اگر دوسرا جملہ سننا چاہتے ہو پھر 3 جملے 2 جملوں کا اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ سے جو کلام کیا تھا تو کہا، اس کو واضح کر کے بتا دیا لوگوں کو کہ اس نے مجھ سے کہا تھا رب ارنی، میں نے کہا تھا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے کلام کیا تھا، حالانکہ کلیم اللہ ہے، کیا کلام کیا تھا؟ اللہ نے لوگوں کو بتا دیا کہ اس نے مجھ سے کہا رب ارنی، میں نے کہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، مگر خدا نے مصطفیٰ سے کیا کلام کیا، اسے چھپا کے رکھا، کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، مگر جو نقطہ پیش کرنے والا تھا صاحبزادہ والا شان کے لیے وہ یہ ہے، دنیا کا دستور ہے کہ محب محبوب سے جب ملاقات کے لیے آتا ہے، ملاقات جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر محبوب جاتا ہے۔ جب محبوب چلتا رہتا ہے تو محب اس کے چلنے کی اداؤں کو دیکھتا رہتا ہے، اس کے چلنے کی ادا کو، اس کے نینوں کو، پھر اس کے چلنے کی اداؤں کو دیکھتا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے محبوب چل رہا ہے، پھر محبوب یکدم مڑ کے اپنے محب کو دیکھتا ہے۔ جب محبوب یکدم مڑ کے اپنے محب کو دیکھتا ہے تو اس وقت محب کہتا ہے بس میں ساری کائنات تجھ پہ قربان نہ کر دوں۔ مصطفیٰ اللہ سے ملاقات کرنے کے بعد عرش تک پہنچے، حجابات عظمت تک پہنچے، واپسی جب حضور سدرۃ المنتہا پر پہنچے، قرآن نے کہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَہَا، حضور نے مڑ کر اپنے رب کو دوبارہ دیکھا۔ مزدور کو مزدوری ضرور ملتی ہے، میرے آقا رات کے نصف شب گزر چکی، ہم بھی مزدوری چاہتے ہیں۔ مزدوری صرف ایک ہے، بس یار سپاہیڑا آوس مارڑے کول، ہک لکھنے دی نو لکھنے سا، ہک لکھنے دی نو لکھنے سا، سین ہک واری چھا بول۔ مزدوری صرف ایک مانگتے ہیں میرے آقا، نسیمہ جانب بتہا گزر کن، زِ احوالم محمد را خبر کن، زِ محجوری برآمد جان عالم، تراہم یا نبی اللہ تراہم، جو سوئے من گزر آری، منے مسکین زناداری، فدائے نقش لالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ مزدوری صرف ایک ہی مانگتے ہیں جو پیر فرید نے کہا، کیڑھا وقت ملندہ ہو سی، ڈھول لسانے ویڑھے اوسی۔ میرے آقا سٹیج سجی ہوئی ہے، مشائخ جلوگر ہیں، اولیاء کاملین کے شہزادے جلوگر ہیں، اس شاہ آئے بیٹھے ہیں، جھولیاں پھیلا کے بس یہی کہے بیٹھے ہیں، سین کیڑھا وقت ملندہ ہو سی، کب وقت آئے گا چہرے سے نقاب ہٹائیں گے، چہرے سے پردہ ہٹائیں گے، غلاموں کو اپنے چہرے کے دیدار سے مشرف کروائیں گے۔ یہاں تو ہر کوئی رونے لگا، کسی نے کہا جاراں فدا نمائم بر روضہ مقدس، کسی نے کہا جارا فدا نمائم بر روضہ مقدس، گر آستان بوسی گردت نصیب مارا، کوسین جو نہ گویم ابرو مصطفیٰ را، اے تاج کچ کلاہاں، اے شاہدی پناہاں، برحال زار عثمان، 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 چشم کرم خدا را، سین کیڑا وقت ملندہ ہو سی، ڈھول لسانے ویڑھے اس۔
کسی عاشق نے کہا ونڈٹم مدینہ غالی جت کون مکان دوالی ہے دھرتی یہ بو خالی پیا نور رسالت چھکے تونے لگ دن دکھے دھکے اکھ ول ول یار نو تکے بس اسی بات پہ بات کو ختم کر رہا ہوں۔ پھر وہ شیخ المشائخ زبدۃ الصلحاء حضور سیدی حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب حضور کی جالی پاک کے سامنے کھڑے ہوئے نا تو آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب منڈایا، ہاتھ باندھ رکھے ہیں اور عاشق زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے جو آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، میرے آقا اسانا ساول علیہ سو کے کہنا اوہے کول اگلے پلے سو کے کہنا تو ہادی سلی جان تے در در مری جان تو ہادی سلی جان تے در در مری جان کتی کو پکڑ بد بلے سو کے کہنا میں تک تک تھکی ہاں میں تک تک تھکی ہاں تے تھک تھک اٹھی ہاں مٹھی نو نگاہیں بھلے سو کے کہنا۔ جامی نے کہا مدینے آنے دے، اجازت نہ ملی۔ پھر جامی نے کہا اگر مدینے نہیں آنے دیتے اتنا کرم تو کر دیجئے سگت را کاش جامی نام بودے قیامت پر زبانت گاہے گاہے اپنی گلیوں میں پھرنے والے کسی ایک کتے کا نام جامی تو رکھ لیجئے، بس جامی 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 کر کے بلائیں گے، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا کہ میرا نام تو آپ کے لبوں پہ آ چکا۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو میرے آقا اتنا تو کرم کر دیجئے سگت را کاش جامی نام بودے قیامت پر زبانت گاہے گاہے میرے آقا اپنی گلیوں میں پھرنے والے کسی ایک کتڑے کا نام جامی تو رکھ دیجئے، جامی 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 کر کے بلائیں گے، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا کہ میرا نام تو آپ کے لبوں پہ آ گیا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر یہ تو کر دیجئے دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامیرہ، جب جامی کی موت کا وقت قریب ہو، پتلی بند ہونے کو جا رہی ہو، روح قبض ہو رہی ہو، جامی چاہتا یہ ہے کہ بس پردے ہٹیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ اب کیا کسی سے کام، تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تجھے دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا اب کیا کرے گا جام، تجھے دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، ہو زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد۔ اللہ کریم پھر پیر فرید نے یوں بھی کہا تھا تونے دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے درد کتیاں نال عطب۔ اللہ کریم اس آستانے کو تا قیامت سلامت رکھے، تا قیامت آباد فرمائے، حضرت کے سایہ رحمت تا دیر سلامت فرمائے، آپ کے شہزادوں کی خیر فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، صاحب مزار کے روحانی فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔